السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز ایک بار پھر بڑھنے سے تشویش بڑھ گئی ہے۔ مرکز نے ایسی 8 ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ فوری اقدامات کریں جہاں مزید کیسز آ رہے ہیں۔ دریں اثنا جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 16,764 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ یہ گزشتہ روز کے مقابلے میں کورونا کیسز میں 27% کا اضافہ ہے۔ جمعرات کو ملک میں 13,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے تھے۔ کانپور کے پرفیوم کے تاجر پیوش جین پر کارروائی کرنے کے بعد اب محکمہ انکم ٹیکس نے پشپراج جین کے ٹھکانے پر چھاپا مارا ہے۔ پشپراج جین سماجوادی پارٹی کے MLC ہیں اور انہوں نے سماجوادی پرفیوم بنایا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم جمعے کی صبح 7 بجے پشپراج جین کے گھر پہنچی۔ پیوش جین کی طرح پشپراج جین بھی قنوج کے پرفیوم کے تاجر ہیں۔ ذرائع کے مطابق محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم پشپراج جین کے گھر، دفتر سمیت 50 مقامات پر ایک ساتھ تلاشی لے رہی ہے۔ محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیموں نے نہ صرف اتر پردیش بلکہ دیگر ریاستوں میں بھی چھاپے مارے ہیں۔ ابتدائی معلومات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ چھاپے ٹیکس چوری کے الزام میں مارے گئے ہیں۔ پشپراج جین کے علاوہ محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم نے قنوج کے ایک اور پرفیوم تاجر محمد یعقوب کے مقام پر بھی چھاپا مارا ہے۔ ایک دن پہلے میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں پشپراج جین نے کہا تھا کہ جب کاروبار ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت تاجروں کے لیے کاروباری ماحول پیدا کرے تاکہ ملک کو فائدہ ہو سکے۔ ملک میں کورونا انفیکشن کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لوگ نئے سال کے جشن کے لیے ہماچل، جے پور جیسے سیاحتی مقامات پر پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں ان مقامات پر خطرہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جشن منانے کے لیے ہماچل پردیش میں سیاحوں کی آمد ہے۔ عالم یہ ہے کہ پہاڑی ریاست میں سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچنے کی وجہ سے کسولی، چیال، سولن، شملہ کے بیشتر ہوٹلوں میں 100% کمرے بک ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گلابی شہر جے پور میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ ہماچل پردیش کے چمبا اور پہاڑیوں کی ملکہ ڈلہوری میں ان دنوں بازاروں کی رونق ہے۔ سیاحوں کی بڑی نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پولیس اور انتظامیہ لوگوں کو کورونا کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے مسلسل آگاہ کر رہی ہے، لیکن نئے سال کا جشن منانے کے جوش میں سماج ماسک پہننے کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کالکا سے شملہ تک نیشنل ہائی وے 5 پر کئی مقامات پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے۔ ایسے میں سیاحوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اومیکرون کی گھبراہٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ سیاحوں کی جانب سے کی جا رہی لاپرواہی بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ حالانکہ پولیس نے اب قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے چالانات کاٹنا شروع کر دیے ہیں، لیکن لوگ اس سے بالکل لاپرواہ ہیں۔ سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں پائے گئے کورونا کی ایک نئی قسم اومیکرون کے کئی کیسز ہندوستان میں بھی رپورٹ ہونے لگے ہیں۔ اب ملک میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز بڑھ کر 1270 ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 374 مریض ٹھیک ہو چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اومیکرون ویرینٹ اب تک ملک کی 23 ریاستوں میں پھیل چکا ہے۔ کورونا کے اس قسم کے سب سے زیادہ مریض مہاراشٹر میں پائے گئے ہیں۔ مہاراشٹر میں اومیکرون ویرینٹ کے مریضوں کی کل تعداد 450 ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دہلی دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اومیکرون کے 320 کیسز پائے گئے ہیں۔ اومیکرون کے خطرے کے درمیان ملک میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد 15,000 کو پار کر گئی ہے۔ چیف منسٹر ہریانہ منوہر لال کھٹر نے آج کہا کہ نماز طاقت کا مظاہرہ نہیں بننی چاہیے۔ انہوں نے ریاست کے پٹودی علاقے میں کرسمس تقاریب میں خلل ڈالے جانے کو بدبختانہ قرار دیا۔ ہندو گروپس گڑگاؤں میں عام مقامات پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کے بیچ منوہر لال کھٹر نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں انڈین وومنس کورپ کے ارکان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ عام مقامات پر نماز ادا کرنا نامناسب ہے۔ نماز رہنی چاہیے، طاقت کا مظاہرہ نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام لوگ عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یہ مخصوص مقامات پر ہونا چاہیے۔ اگر اس پر کوئی اختلافات ہوں تو مختلف مذاہب کے افراد ثالثی کے لیے مقامی انتظامیہ سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ ہریانہ کے پٹودی میں پیش آئے واقعے سے متعلق دریافت کرنے پر جہاں بعض دائیں بازو کے نوجوانوں نے کرسمس تقاریب کو درہم برہم کر دیا تھا، کھٹر نے کہا کہ یہ ایک بدبختانہ واقعہ ہے۔ ایسے واقعات کی تائید کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایسی کسی تقریب میں خلل ڈالنا درست نہیں۔ ماہر اطفال ڈاکٹر کفیل خان نے آج کہا کہ وہ ایسی کسی بھی پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے تیار ہیں جو اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں BJP کو شکست دے سکتی ہے۔ واضح ہے کہ گورکھپور کے BRD میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل میں بچوں کی اموات کے سلسلے میں گزشتہ ماہ کفیل خان کو خدمات سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ وہ 2017 میں پیش آئے ہاسپٹل المیہ کے بارے میں اپنی کتاب کی رسم اجرا انجام دینے کے لیے جے پور آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ آئندہ سال مقررہ انتخابات میں مقابلہ نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں مقابلہ نہیں کروں گا، لیکن ایسی کسی بھی پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلانے تیار ہوں جو اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں یوگی آدتیہ ناتھ اور BJP کو شکست دے سکیں۔
چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا نے کہا کہ ان کے دورے لکھنؤ کے موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اسمبلی انتخابات کووڈ پروٹوکول پر عمل آوری کرتے ہوئے مقررہ وقت پر منعقد کیے جانے چاہیے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ریاستی اسمبلی انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ اپنے 3 روزہ دورے کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے CEC نے کہا کہ اتر پردیش میں اب 52 لاکھ نئے ووٹرز ہیں جو آنے والے اسمبلی انتخابات میں اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رائے دہندوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اور وبا کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید 11,000 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہجوم جمع نہ ہو۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ کہیں بھی کووڈ سے متعلق تحدیدات نافذ نہیں کی جائیں گی کیونکہ اس کا اثر معیشت پر پڑے گا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیشتر اومیکرون کیسز ان افراد میں پائے جا رہے ہیں جو برطانیہ سے آ رہے ہیں۔ اس دوران مغربی بنگال حکومت نے کہا ہے کہ اس نے برطانیہ اور جوخم والے ممالک سے تمام راست پروازیں 3 جنوری سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ کے پیش نظر ممبئی پولیس نے ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ سمیت کسی بھی بند یا کھلی جگہ پر نئے سال کی تقریبات اور اجتماعات پر پابندی لگا دی ہے۔ ایک اہلکار نے گزشتہ روز یہ جانکاری دی۔ اس سلسلے میں ایک حکم ڈپٹی کمشنر آف پولیس ایس چیتنیا نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 144 کے تحت جاری کیا۔ اہلکار نے کہا کہ یہ حکم جمعرات سے 7 جنوری 2022 تک نافذ العمل رہے گا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے اپنے دیرینہ حریف ملک ایران سے کہا ہے کہ وہ خطے میں اپنے منفی طرز عمل کو تبدیل کریں۔ ریاض نے تہران پر سعودی عرب کو میزائل سے نشانہ بنانے والے یمنی باغیوں کی مدد کرنے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ شاہ سلمان نے ملک کی مجلس شورا سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران اپنی پالیسی اور خطے میں اپنے منفی رویے کو تبدیل کرے گا اور مذاکرات اور تعاون کی طرف لوٹے گا۔ شاہ سلمان نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ ہم خطے میں سلامتی اور تحفظ کو غیر مستحکم کرنے کی ایرانی پالیسی کو شدید تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کیا ہے کہ ماسک نہ پہننے کی خلاف ورزی پر 1000 ریال جرمانہ ہوگا۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار کے مطابق خلاف ورزی دہرانے پر جرمانہ 1 لاکھ ریال تک پہنچ سکتا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کے لیے ہر وقت ماسک پہنے رکھنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے گزشتہ روز اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمعرات سے تمام بند اور کھلے مقامات میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی پر پھر سے عمل کیا جائے گا۔ وزارت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے حرمین شریفین سمیت تمام تجارتی اداروں میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا وائرس کے کیسوں کی سونامی کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ WHO کے سربراہ ٹیڈروس کے مطابق اومیکرون کے ساتھ ساتھ ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کی وجہ سے کورونا کیسز کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں صحت کا نظام اور عملہ مزید دباؤ کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے باوجود عالمی ادارہ صحت نے نئے سال کے لیے محتاط انداز میں امید کا اظہار بھی کیا ہے۔ WHO کے ایک اعلیٰ عہدیدار ریان کا کہنا ہے کہ آنے والے سال میں وبائی مرض کا سخت دور ختم ہو سکتا ہے لیکن وائرس ختم نہیں ہوگا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے 5 نئے مریضوں کی توثیق کے بعد یہ تعداد 66 ہو چکی ہے، جبکہ شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج 143 مسافرین کے معائنے کیے گئے، جن میں سے 4 مسافرین کو کورونا کی توثیق کے بعد انہیں کوارنٹائن کرنے اور ان کے جینیوم جانچ کے لیے نمونوں کو روانہ کر دیا گیا۔ مجموعی اعتبار سے اب 20 کورونا مریضوں کی جینیوم رپورٹ موصول ہونا باقی ہے جو کہ CCMB CD FD اور گاندھی ہاسپٹل سے وصول ہونے ہیں۔ تلنگانہ میں 15 دن قبل اومیکرون کے مریضوں کی تعداد 2 تھی اور آج یہ تعداد 67 تک پہنچ گئی ہے، اور ان میں 4 ایسے مریض شامل ہیں جنہوں نے کہیں سفر نہیں کیا بلکہ بیرونی مسافرین سے رابطے کے سبب وہ اومیکرون کا شکار ہوئے ہیں۔ اومیکرون کے جملہ 66 مریض جو زیر علاج ہیں، ان میں 36 مریض ان ممالک سے حیدرآباد پہنچے ہیں جو جوخم کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، جبکہ 5 مریض ایسے ہیں جو جوخم والے ممالک سے حیدرآباد پہنچے اور ابھی تک زیر علاج ہیں۔ کورونا کی تیسری لہر تلنگانہ میں شروع ہو چکی ہے اور کورونا کی نئی قسم اومیکرون کا سماجی پھیلاؤ ہونے لگا ہے۔ محکمہ صحت تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور گزشتہ 2 لہروں کے دوران جو حالات پیدا ہوئے تھے اس سے سبق حاصل کر کے تیاریوں کو مزید بہتر انداز میں مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رات کا کرفیو یا لاک ڈاؤن کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے یا اس سے نمٹنے کا حل ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے احتیاط ہی واحد راستہ ہے۔ محکمہ صحت ڈاکٹر جی سرینواس راؤ نے آج پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ریاست میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے متاثرین کا سماجی پھیلاؤ شروع ہو چکا ہے اور تیسری لہر تلسنگرات کے بعد عروج پر پہنچ جائے گی۔ انہوں نے عوام سے ماسک کے استعمال کے علاوہ سماجی فاصلے کی برقراری کے ساتھ کورونا سے محفوظ رہنے کی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی اپیل کی اور انتباہ دیا کہ اگر ان رہنمایانہ خطوط پر عمل آوری نہیں کی جاتی ہے تو حالات انتہائی ابتر ہو سکتے ہیں۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے جھارکھنڈ کی طرز پر غریبوں کے لیے تلنگانہ میں بھی پیٹرول کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹویٹر پر ریونت ریڈی نے کہا کہ غریب ریاست جھارکھنڈ نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 25 روپے کی کمی کی ہے۔
تلنگانہ ملک میں دولت مند ریاست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ چیف منسٹر KCR کی حکومت دولت مند حکومت کے دعوے کے باوجود ایک پیسہ بھی کم کرنے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام مہنگائی کے بوجھ کا شکار ہیں۔ انہوں نے جھارکھنڈ کی تقلید کرتے ہوئے تلنگانہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے واضح کیا کہ ریاست میں کووڈ اور اومیکرون کو پھیلنے سے روکنے کے لیے 2 جنوری تک ریلیوں اور عوامی جلسوں پر امتناع عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ کووڈ پروٹوکول کے تحت سال نو کی تقاریب منائیں۔ ریاستی پولیس کے سربراہ نے کہا کہ ریاست کے تمام SPs اور کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان احکام پر سختی کے ساتھ عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ DGP نے کہا کہ کووڈ قواعد کے تحت ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکام پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ماسک کے استعمال سے متعلق عوام میں شعور بیداری لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مقامات پر ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں پر 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ مہندر ریڈی نے مزید کہا کہ اجازت کے حصول سے منعقد ہونے والے پروگرامز میں کووڈ پروٹوکول پر سختی کے ساتھ عمل آوری کی جانی چاہیے۔ تلنگانہ حکومت نے دسمبر 2020 سے دسمبر 2021 تک کے پانی کے بلز کو معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گریٹر حیدرآباد میں آبی صارفین کو نئے سال کا تحفہ دیا ہے۔ واٹر بورڈ نے ایسے صارفین کو 13 ماہ کے پانی کے بلز کی اجرائی کی تیاری کی ہے جنہوں نے مفت پانی کی اسکیم کے سلسلے میں آدھار کارڈ کو مربوط نہیں کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے اس سلسلے میں احکام جاری کیے ہیں۔ 9,60,000 صارفین میں سے 5,50,000 صارفین کو اس فیصلے سے گریٹر حیدرآباد میں فائدہ ہوگا۔ وزیر تارک راما راؤ نے جنہوں نے مفت پانی کی سربراہی کی اسکیم کا جائزہ لیا، اس بات کو محسوس کیا کہ ہنوز کئی صارفین نے آدھار کارڈ کو کنزیومر اکاؤنٹ نمبر سے مربوط نہیں کیا ہے۔ اسپیشل چیف سیکرٹری بلدی نذورنس نے کہا کہ جنوری 2022 سے غیر سلم علاقوں، ملٹی اسٹوری مکانات اور ڈومیسٹک بلک کالونیوں کے لیے پانی کی بلز کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔